تو حضور نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، بخاری شریف کی روایت۔ دو نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں ان کے بارے میں لوگ بہت نقصان کر لیتے ہیں اپنا، اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اس کا غلط استعمال کرتے ہیں یا اس کی ناقدری کرتے ہیں۔ دو نعمتیں، الصحۃ والفراغ۔ ایک ہے صحت، صحت کو سنبھالتے نہیں، صحت کو بناتے نہیں، صحت کا صحیح استعمال کرتے نہیں، صحت کے بارے میں لاپرواہی کرتے ہیں، بہت مس یوز کرتے ہیں۔ اور صحت ہے، صحت کے دن ہیں تو وہ دنوں کا استعمال صحیح نہیں کرتے۔ اور دوسرے فرصت کا زمانہ، کوئی مصیبت نہیں آئی ہوئی ہے، بہت بزی نہیں ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ بیچارے مجبور ہیں، بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں مگر ان کی نوکری ان کو فرصت نہیں دیتی، ان کے کام ان کو فرصت نہیں دیتے، الجھنیں رہتی ہیں، پریشانیاں رہتی ہیں، بیماریاں لگی رہتی ہیں، تو بہت کچھ اچھائیاں اختیار کرنا چاہنے کے باوجود فرصت نہیں دیتی، مجبور رہتے ہیں۔ لیکن بہت سارے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس فرصت رہتی ہے، کوئی کمانے کا اتنا ٹینشن نہیں ہے، گھر میں کوئی ٹینشن نہیں ہے، اچھا خاصا فرصت کے دن ہے، اس کو لوگ جو ہے استعمال نہیں کرتے۔ ایک اچھی آخرت بنانے کے لیے، سوسائٹی میں ایک اچھا پروڈکٹیو انسان بننے کے لیے اپنی فرصت کو استعمال نہیں کرتے، ایسے ہی بس چلتے رہتی ہے زندگی۔ حالانکہ زندگی کی آخری سانس تک آدمی بہت کچھ اپنے کو دے سکتا ہے، سوسائٹی کو دے سکتا ہے، آخری سانس تک دے سکتا ہے۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھئی ہم تو بوڑھے ہو گئے، ہم تو ریٹائرڈ ہو گئے، اب ہمارے لیے تو کچھ کام ہی نہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، آخری سانس تک بہت مفید بن سکتا ہے آدمی۔ کام کی شکل بدل جاتی ہے لیکن انسان کا نفع رکتا نہیں۔ اب دیکھیں گے کہ ملک کے لیڈروں میں دیکھیں گے تو کوئی 80 سال 90 سال میں ملک چلا رہا ہے، ایسے لوگ گزرے کہ نہیں؟ عمر 80 سال ہے، پورے ملک کو چلا رہے ہیں، کیسے چلا رہے ہیں؟ کتنا ان کو کام ہے۔ لیکن آدمی ہمت کرتا ہے تو سب ہوتا ہے، آدمی کچھ کرنا چاہتا ہے تو کرتا ہے۔ ایک ایک زندگی کا منٹ قیمتی ہے، حساب ہونے والا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا، نہیں کہہ سکتا کہ میں بوڑھا ہو گیا تھا اس لیے میں ایسے ہی رہ گیا، وقت ضائع کرتا رہا۔ پھر بوڑھاپے کی تو مثال ہے، ورنہ ہر عمر کے لوگوں کو اچھا خاصا وقت ملتا رہتا ہے۔ کچھ لوگوں کا زندگی میں کیا ہے، سیزنل دھندے رہتے ہیں، مہینے کے 4 مہینے بزی یا 6 مہینے بزی، ان کے پاس 4 6 مہینے خالی رہتے ہیں، مگر وہ کدھر جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا، کچھ کرتے ہی نہیں ہو۔ کچھ لوگوں کی زندگی ایسی ہے کہ بھئی آدھا دن کام ہے، آدھا دن خالی۔ کچھ لوگوں کی ڈیوٹی ایسی ہے کہ بھئی عصر میں مغرب میں فارغ ہو جاتے ہیں، باقی وقت فارغ ہے۔ تو یہ فرصت کے وقت جو ہیں یہی تو ہمارے خزانے ہیں جس میں ہم اپنے مقصد والے کام کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہم گھر چلانے کے لیے جو کماتے ہیں وہ تو مجبوری ہے ہماری، اس میں ڈیوٹی میں ہمارا جو کام ہے وہ تو ہم مجبور ہیں گھر کے اخراجات کے انتظام کے لیے، اس میں ہم اپنے مقصدی زندگی والا کام نہیں کر سکتے۔ اپنی پرسنالٹی ڈیولپ کرنا، اپنی سوسائٹی کو ڈیولپ کرنا، اپنا مقصد ہے زندگی کا سچائی کو پھیلانا، یا امت کے اوپر جو حالات آ رہے ہیں اس کے سلسلے میں کچھ کرنا، جو ہمارے ضمیر کی آواز ہوتی ہے، جو ہماری اونچی روح کے تقاضے ہوتے ہیں، ایک بامقصد زندگی گزارنے کے لیے جو ہمارے پاس ٹائم ہے، وہ کمانے سے جو بچتا ہے جو ٹائم، کسی کے پاس 2 گھنٹے، کسی کے پاس 4 گھنٹے، کسی کے دن مہینے کے چند سال کے چند مہینے، یہی تو ہماری اصل دولت ہے جس میں ہم ایک اونچا انسان بن کے بتا سکتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا لوگ کتنے اوقات ضائع کر لیتے ہیں جس میں وہ کچھ کر کے بتا سکتے ہیں اللہ کو۔ تو یہ سب کرنے کے واسطے کیا ہے؟ صحت ہے۔ جتنے بھی آدمی کا ٹائم ٹیبل ہے، پورے کام آدمی بہترین انداز میں کب کر سکتا ہے؟ جب صحت اچھی ہو۔ ڈیوٹی اچھی کرنا ہے، کمائی اچھی کرنا ہے، اپنا پیشہ اچھے ڈھنگ سے ادا کرنا ہے، نماز ڈھنگ سے پڑھنا ہے، کچھ بھی کام کرنا ہے تو جسم مضبوط ہے تو سب کام صحیح ہوتے ہیں، ورنہ پھر رک جاتے ہیں کام۔ اور انسان کا اصل جوہر جو ہے، انسان کے اندر کا جو خزانہ ہے وہ کیا ہے کہ
اس کی عقل پوری طرح پاورفل ہو اور اس کے جو اخلاق ہیں وہ پوری طرح اچھے ہوں، اس کے اندر ایک ایمان کی کیفیت ہو، اللہ سے جڑا ہوا ہو، اور اس کے اندر ایک شعور ہو، باشعور ہو کہ مجھے کیا کرنا ہے، آج کیا کرنا ہے، اس گھنٹے میں کیا کرنا ہے، پوری زندگی میں کیا کرنا ہے۔ اس طرح سے عقل اچھی کام کر رہی ہے، کیریکٹر اچھا قابو میں ہے، اور ایمان تازہ ہے، شعور مضبوط ہے، اس سب کا دار و مدار جسمانی صحت پہ ہے۔ جسمانی صحت، جسم اچھا ہے تو ایمان بھی کام کرے گا اور عقل بھی پورا کام کرے گی، شعور بھی کام کرے گا، اور اچھے کیریکٹر پہ بھی چلے گا۔ بیمار آدمی چڑچڑا ہو جاتا ہے، بے صبرا ہو جاتا ہے، کیریکٹر خراب ہو جاتے ہیں، مجبوری ہے، معاف کر دیں گے مگر کیریکٹر پہ اثر پڑتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو انسان کی اصل طاقت ہے، جوہر، اس کا تعلق صحت سے ہے۔ عقل اگر صحیح انداز میں، سوچنے کا ڈھنگ صحیح انداز میں ڈیولپ ہو رہا ہے اس کا، تو اخلاق کے اور دین کے تقاضے اس کو اگر ادا کرنا ہے تو ان دونوں کاموں کے لیے صحت کی ضرورت بنیادی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا المؤمن القوی افضل من المؤمن الضعیف وفی کلاہما خیر، کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے افضل ہے۔ کمزور ڈھیلے ڈھالے ہونا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، وہ دوسرے درجے کی چیز ہے۔ طاقتور ہونا افضل ہے فرمایا۔ البتہ ایمان ہے تو دونوں میں خیر ہے، کمزور ہے، تعلق مع اللہ ہے اس کا، اللہ سے ایمانی تعلق ہے تو بھی انشاءاللہ نفع دیتا رہے گا، مگر افضل نہیں ہو۔ افضل تو صحت مند مومن افضل ہے، طاقتور مومن افضل ہے۔